الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کچھ عبادات امیروں کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ عبادات امیر اور غریب سب کے لیے ہوتے ہیں. نماز امیر اور غریب سب لوگوں کے لیے ہے. روزہ امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے. دو عبادات جو اسلام کی بنیاد ہیں، 5: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس میں کلمہ، نماز اور روزہ یہ ہر امیر غریب پر فرض ہے. ایمان لانا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. اس میں جو دو عبادات ہیں یہ صرف امیروں کے لیے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف امیر لوگوں پر فرض کیے ہیں. اس میں ایک روزہ، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک حج ہے. چونکہ حج کا سیزن قریب ہے، آ رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ العزیز حجاج کرام وہ جائیں گے حج کے لیے اور حج کا فریضہ ادا کریں گے. لہٰذا یہ ایک ترتیب ہم شروع کر رہے ہیں. چند جمعے یہ ترتیب چلے گی حج و عمرہ کورس کے عنوان سے. یہ سلسلہ کچھ جمعے چلے گا کیونکہ بڑے احباب حج سے پہلے یا حج کے دنوں میں وہ رابطے میں ہوتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اکٹھا مواد نہیں ملتا کہ شروع سے لے کر آخر تک حج سے واپس گھر آنے تک کوئی ایک مکمل کورس ان کو ملے. تو یہ اس نیت سے اس کورس کو ترتیب دیا گیا ہے کہ پہلے صرف حج کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ جن کا حج کا ارادہ نہیں ہے، حج فرض ہے، سالوں سے حج فرض ہے اور حج پہ جا نہیں رہے، اور حج پہ جا نہیں رہے، ان کے لیے حج کے فضائل بیان ہوں گے. اور اس کے بعد ترتیب یہ ہوگی کہ حج پر روانگی سے پہلے گھر میں کون سے کام کرنے ہیں، اور گھر سے ایئرپورٹ تک کون سے کام کرنے ہیں، ایئرپورٹ میں کون کون سے کام سر انجام دینے ہیں، اور جب ایئرپورٹ سے نکلنے لگے اپنے بلڈنگ تک، اپنے کمرے تک یا حرم شریف تک کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے رکنا ہے. اور اس کے بعد عمرہ کیسے کرنا ہے، عمرے کے بعد حج تک دن کیسے گزارنے ہیں، اور جب حج کے دن آ جائیں حج کے وہ 5 دن کیسے گزارنے ہیں. اس میں مینا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، عرفات کے اعمال، مزدلفہ کے اعمال، اور اس کے بعد عید کے دن 10 ذو الحجہ کے اعمال، اور پھر حج سے واپسی کے اعمال. یہ تمام انشاءاللہ العزیز ایک مکمل کورس میں بیان ہوں گے. لیکن چونکہ جمعے کا وقت، جمعے کا بیان مختصر ہوتا ہے، 25 منٹ کا ہوتا ہے، اس لیے پورا حج یا پورے حج کے اعمال وہ 1، 2، 3 جمعے میں بیان نہیں ہو پاتے. حج ایسا فریضہ ہے کہ جو تمام امتوں سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں حکم فرمایا: للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جس کے پاس استطاعت ہو، راستے کی، جا سکتا ہو، آ سکتا ہو، اس پر حج فرض ہے اور وہ حج کرے گا. یہ آئندہ مسائل کے زمرے میں بیان ہوگا کہ کس پر حج فرض ہے، کس پر نہیں. تو حج کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اور کئی آیات ہیں حج کے بارے میں.
اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کیا پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا، ان دو عمروں کے درمیان کے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ کریم معاف فرما دیتے، یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اور حج کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ، اور یہ اچھی بات بھی ہے، لوگوں کوئی عمل بتاتے ہیں تو اس کا اجر اور ثواب پوچھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام بھی پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملے گا، اس پر کیا اجر ملے گا؟ تو حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور، حج مبرور، وہ حج جو مقبول ہو جائے، وہ حج جو اللہ کے حضور قبول ہو جائے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے حج کیا آپ کا دنیاوی یہ فائدہ ہو گیا، آخرت میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، کنفرم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فوائد بھی بڑے بیان فرما دیے حج کے اور عمرے کے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس میں نہ اس نے کوئی فحش اور گندی باتیں کیں، نہ اس میں فسق کیا، نہ لڑائی جھگڑا کیا، تو کیا ہے؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو حج کرتا ہے اور حج کو اپنے پورے آداب کے ساتھ کرتا ہے، حج کرتا ہے، حج کو پورے احکامات کے ساتھ کرتا ہے، اور جو ممنوعات ہیں حج کے اس سے رکتا ہے، تو وہ حج سے واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ کیا مطلب؟ جس طرح ماں سے کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح اس طرح کے حج سے واپس آنے والا بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ شان ہے حج کی، یہ شان ہے بیت اللہ کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی، بیت اللہ کی ایک تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کے طور پہ کام کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بطور مزدور ان کو وہ پتھر پکڑا رہے ہیں، گھارا پکڑا رہے ہیں۔ جب یہ تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو اور میرے بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اب اس وقت بیت اللہ شریف کے آس پاس پہاڑ تھے چھوٹے چھوٹے اور آبادی نہیں تھی۔ یا اللہ میرے اعلان پہ، میری آواز پہ کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آواز دے، اعلان دے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، آواز تو دے، پہنچانا میرا کام ہے۔ آواز کرنا، دینا، اعلان کرنا یہ تیرا کام ہے۔ اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، تو اعلان کر کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب اللہ کے گھر کے چکروں کے لیے، طواف کے لیے، حج کے لیے، زیارت کے لیے لوگوں کو اعلان کریں کہ آ جائیں۔ یأتوک رجالا، لوگ آئیں گے پیادہ پا، یعنی پیدل بھی آئیں گے، اور کمزور اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، اور ہر دور دراز علاقے سے آئیں گے۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وہ اعلان وہ تمام روحوں تک پہنچا دیا۔ قیامت تک جتنی روحیں
انسان بن کے دنیا میں آئیں گے ان سب تک اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان پہنچا دیا۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تمام ارواح جو دنیا میں آ چکے ہیں ان تک بھی، جو دنیا میں ابھی تک نہیں آئے تھے وہ صرف روح تھے، ان تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان پہنچ گیا تھا۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ جس نے لبیک اللہم لبیک کہا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، وہ سارے حج کو جائیں گے، اور جس نے 2 مرتبہ کہا وہ زندگی میں 2 مرتبہ حج کو جائے گا، جس نے 3 مرتبہ کہا 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہا اتنی مرتبہ زندگی میں اس کو حج نصیب ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں۔ ایک امام مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے 60 حج کیے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز، وہ اعلان جس روح تک پہنچی اور اس نے اس پر لبیک کہا وہ ضرور پہنچے گا۔ اور بیت اللہ شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کعبہ شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، جب تعمیر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر سال تیرے پاس 6 لاکھ لوگوں کو حج کے لیے لاؤں گا، 6 لاکھ کم سے کم۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر انسانوں میں سے یہ تعداد کم پڑ گئی اور انسان 6 لاکھ نہ آئے کسی سال تو میں وہ تعداد فرشتوں سے پوری کر دوں۔ تو 6 لاکھ حاجی کنفرم ہوتے ہیں ہر سال، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ انسانوں میں سے لاکھوں پہ پہنچ جاتے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی زیارت کے لیے ہم انتظار میں کھڑے تھے، 2 آدمی، ایک برما کا تھا اور دوسرا واللہ عالم میرے ذہن سے نکل گیا کہاں کا تھا، وہ آپس میں عربی میں بات کر رہے تھے اور اپنے ملک کے حاجیوں کا شمار کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ ہمارے ملک سے ماشاءاللہ 30,000 حاجی آئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ماشاءاللہ 40-45 اتنے کہے ہیں۔ تو میرے وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں درد اٹھ گیا۔ پاکستان کے ماشاءاللہ حاجی، حج کے حوالے سے پاکستان دوسرے نمبر پہ اور عمرے کے حوالے سے پہلے نمبر پہ ہیں، اور کچھ بد عقیدہ اور بد مذہب لوگ جب پاکستان میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو پھر لپکتے ہیں کہ جی عمرے کے حوالے سے پہلے نمبر پہ اور یہ کام ہے، تو یہ کام صرف عمرے والے کر رہے ہیں، مدارس اتنے ہیں اور یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے خداداد کو یہ اس کے حصے میں آیا ہے کہ عمرے کے حوالے سے پاکستان پہلے نمبر پر ہے، حج میں دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ واللہ عالم انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے۔ تو میں کھڑا مجھے پیٹ میں مروڑ اٹھا، میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان سے کتنے آئے ہیں؟ اس سال مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے 1,20,30,000 1,30,000 حاجی گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کم حجاج من پاکستان، میں نے کہا کہ 1,30,000۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مجھے کہ لا اخطأت یا شیخ، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، آپ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا لا، میں نے کہا یہ کنفرم ہے 1,30,000، جو حجاج کنفرم ہو کے وہاں سے آ چکے ہیں وہ ہیں۔ وہ بڑے حیران ہو گئے۔ تو حج جتنے بھی زیادہ ہوں یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس پہ انگلی اٹھانا کہ اتنے حج کر رہے ہیں یہاں غریبوں کو دے دیں، تو یہ غریبوں کا پیسہ صرف حج پہ جا رہا ہے، جو شادیوں پہ لگ رہا ہے، جو فنکشن پہ لگ رہا ہے، جو سیاسی اجتماعات پہ لگ رہا ہے۔ خیر یہ موضوع دوسری طرف چلی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کعبہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہر سال تیرے پاس 6 لاکھ بندے آئیں گے، انسانوں میں سے کمی ہو جائے فرشتوں میں سے پوری کروں گا۔ تو یہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے، ایک ایسی عبادت کہ جس میں گناہوں کی گٹھلیاں لاد کے جانے والا گناہوں سے پاک صاف ہو کے واپس آتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اپنے بدن پر کفن باندھ کر انسان اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے
کہ یا اللہ میں اپنے گھر میں شہر میں جیسے کیسے رہتا ہوں یا اللہ وہاں بھی تو دیکھتا ہے، لیکن یا اللہ تیرے گھر میں آ کر میں 2 کفن کے ٹکڑے باندھ کر اپنے جسم پر ننگا سر ننگے پاؤں اور اپنے بالکل سادہ انداز میں تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں، تو جو بندہ اللہ کے گھر میں جا کر 2 کپڑے پہن کر نہ کوئی سلے ہوئے کپڑے ہیں، نہ سر پہ دستار ہے، نہ جبہ ہے، نہ بوٹڈ ہے، نہ سوٹڈ ہے، اور اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، ایسے گھر کے جس کے اوپر 24 گھنٹے 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والے پر اور 40 رحمتیں بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے پر اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے پر نازل ہوتی ہیں، تو جو ایسی جگہ میں جا کر اور آہوزاری کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بیت اللہ شریف کعبہ شریف یہ خوبصورت مزین دلہن کی طرح لایا جائے گا، بیت اللہ شریف کو خوبصورت دلہن کی طرح سجا کے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ جو حج پہ گیا ہے، جن لوگوں نے حج کیا ہے، وہ بیت اللہ شریف کی چادروں کے ساتھ لپٹے ہوں گے اور چھوڑتے نہیں ہوں گے، اور بیت اللہ شریف کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی شان ہے حج کی، کتنا اللہ کریم نے اس کو نوازا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں، میں آج صرف حج کے فضائل بیان کر رہا ہوں، کوئی احکامات نہیں، کوئی اس کا طریقہ نہیں، آگے جمعوں میں انشاءاللہ طریقہ بھی بیان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پیدل حج کیا، جس نے پیدل حج کیا یعنی مکہ مکرمہ سے یا اپنے خیمے، اپنے بلڈنگ سے، اپنے کمرے سے احرام باندھ کر پیدل وہ جاتا ہے منا، اور منا سے پھر پیدل جاتا ہے عرفات، عرفات سے پیدل جاتا ہے مزدلفہ، مزدلفہ سے پیدل جاتا ہے جمرات، شیاطین کو کنکر مارتا ہے، اور وہاں سے پھر قربانی کر کے اور پھر حلق کر کے پھر جاتا ہے حرم شریف طواف زیارت کرنے کے لیے۔ پیدل سفر کیا، پیدل پورا حج کیا، چند کلومیٹر کے فاصلے پہ سارا کچھ ہے، کوئی 10 کلومیٹر، کوئی 9.5 کلومیٹر، کوئی 8 کلومیٹر، اتنے فاصلے پہ یہ پورے حج کا دورانیہ ہے۔ تو جس نے پیدل حج کیا اور حج کر کے واپس مکہ پہنچ گیا پیدل، ہر قدم کے بدلے، ہر قدم پر اس کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ 700 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے 700 نیکیاں مل گئی، دوسرا قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں، 700 نیکیاں ہر ایک قدم پہ لکھی جا رہی ہیں۔ آگے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قدم بھی حرم شریف والے، قدم بھی حرم شریف والے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ حرم شریف والے قدم کیا مانا؟ فرمایا کہ حرم شریف میں ایک قدم پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، حرم شریف میں ایک قدم پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ 700 کو 1,00,000 پر ضرب دے دیں، کتنے؟ کوئی 7 کروڑ بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر قدم پر حاجی جو پیدل حج کرتا ہے، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں۔ انسان، یہ آپ کو عجیب نہیں لگا؟ آپ کو عجیب نہیں لگا؟ میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ ڈیفینس جائیں گے، یہاں آپ ایک اینٹ اٹھائیں گے اور رکھیں گے، کوئی آپ کو 1 روپے کے عوض کہے گا کہ آپ نے اینٹ یہاں سے اٹھانی ہے، یہاں رکھنی ہے، آپ کو 1 روپے ملے گا؟ آگے بندہ بیٹھا ہے، وہ گن رہا ہے۔ اس مزدوری کے لیے تو بڑے اچھے بھی تیار ہو جائیں گے کہ بھئی اینٹ اٹھانی ہے، رکھنی ہے، میں 10,000 اینٹیں رکھوں، 10,000 دن کی، 20,000 اینٹیں اٹھا کے رکھوں، 20,000 دن کے، میری دیہاڑی بن جائے گی۔ اور اگر میں کہوں کہ ڈیفینس میں جانا ہے، ایک اینٹ ایسے اٹھانی ہے اور وہاں رکھنی ہے، آپ کو 7 کروڑ روپے ملیں گے، سارے چونک جائیں گے، 7 کروڑ روپے ایک اینٹ اٹھانے پہ۔ تو یہ بڑا عجیب لگا اور بڑا اچھا لگا، اور اگر ایسا واقع ہو تو شاید میں بھی چھپکے سے چلا جاؤں ڈیفینس،
ایک اینٹ رکھیں گے 7 کروڑ روپے مل رہے ہیں دوسرا. لیکن یہاں پہ اس لیے نہیں ہمیں عجیب نہیں لگ رہا کہ ہمیں اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا ایک قدم اٹھائیں گے رکھیں گے 7 کروڑ نیکیاں لکھی گئی, دوسرا قدم اٹھایا رکھا 7 کروڑ نیکیاں لکھی گئیں. کسی کو حیرت نہیں ہوئی, لیکن یہ حیرت تب ہوگی, یہ خوش آئند حیرت اور خوشی والا حیرت یہ تب ہوگا جب میدان محشر میں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا, ایسے دیکھیں گے اربوں نیکیاں 5 دن کے اندر اربوں کھربوں نیکیاں ہم نے کی ہیں. یا اللہ یہ میں نے کون سا عمل کیا ہے کہ 4-5 دن کے اندر اربوں کھربوں نیکیاں میں کما چکا ہوں. تو بتایا جائے گا کہ جو تو نے حج پیدل کیا یا حج کے دوران جو پیدل تو چلتا رہا, جو قدم اٹھاتا رہا رکھتا رہا, ہر قدم پہ ہم 700 نیکیاں دیتے رہے, اور ہر نیکی حرم شریف پر جو ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. جس طرح حرم شریف کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے, اسی طرح نماز کے لیے اٹھنے والا ایک قدم بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. تو فرمایا جائے گا اس ایک قدم پہ 700 نیکیاں, اور ہر قدم حرم شریف والا جو ایک قدم 1 لاکھ کے برابر ہے, تو 1 لاکھ کو 700 پہ ضرب 2 کا 7 کروڑ بن گیا. تو ایک قدم اٹھانے پہ 7 کروڑ نیکیاں مل رہی تھی. کوئی لائے اتنا آسانی سے کوئی اجر, یہ اتنا بڑا انعام دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے, اور دیتا کس پہ ہے؟ پیدل حج کرنے پر. تو یہ فضائل سن کر ہمارا بھی دل مچلتا ہے, ہمارا دوبارہ سے بارہ دل مچلتا ہے کہ ہم پھر حج کو جائیں, ہم پھر حج کریں. اس مرتبہ ہم پیدل حج کریں گے. پچھلی مرتبہ ہمیں موقع نہیں ہوا, بزرگ ہمارے ساتھ تھے, خواتین ساتھ تھیں. تو یہ فضائل اس لیے سنا رہا ہوں, اللہ کریم نے جس کو وسعت طاقت دی ہے وہ ضرور حج کرے. اس میں اجر و ثواب کتنا ہے؟ ہر لمحے, ہر قدم, ہر عمل پہ ایسے عظیم اجر ملتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ایسے اعمال بھی بنائے ہیں, تو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے اعمال بھی دیے ہیں کہ ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں, ایک چکر پہ 1 غلام آزاد. اب طواف پہ آ جائیں. طواف بیت اللہ شریف کے چکر لگانے کو کہتے ہیں. 7 چکر لگائے, حجر اسود سے شروع ہوئے, چکر لگایا, واپس حجر اسود پہ پہنچے, یہ 1 چکر ہو گیا. اسی طرح 7 چکر لگائے, یہ 1 طواف مکمل ہو گیا. 1 طواف مکمل کرنے پر 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. اور ایک حدیث مبارکہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بیت اللہ شریف کے 50 طواف مکمل کر لیے, 50 طواف مکمل کر لیے, وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. وہ کتابوں نے لکھا ہے کہ جتنے دنوں میں یا جتنی مرتبہ جانے میں پورا ہو جائے, 1 مرتبہ 1 دن 10 دن میں نہیں ضروری. ایک بندہ 1 مرتبہ عمرے پہ گیا, 10 طواف کیے, دوسری مرتبہ گیا 30 کیے, پھر گیا 10 کیے, 50 پورے ہو گئے, اللہ کریم اس کو بھی گناہوں سے پاک کر دے گا, اس کو بھی یہ اجر ملے گا. ہم جب 2017 میں حج میں تھے تو عزیزیہ میں بلڈنگ کے لوگوں کو پتہ چلا میرے بارے میں کہ عالم ہے, مفتی ہیں, تو لوگوں کو وہاں مسائل پوچھنے میں بڑا مسئلہ بنتا ہے. یعنی وہ آئے ہیں ایک عبادت کے لیے, اگر اس عبادت کے بارے میں ہی پتہ نہ ہو تو انسانوں کے لیے بڑی مشکلات بنتی ہیں. تو وہ لوگوں کو پتہ چلتا, آتے ہمارے کمرے میں یا بلڈنگ کے جو گراؤنڈ فلور میں صوفوں میں ہم بیٹھتے, لوگ مسائل پوچھتے. ایک نوجوان آیا, بڑا خوبصورت, بڑا اس کا ماشاءاللہ خوبصورت قد کاٹ. وہ آیا, پشاور کا تھا, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. وہ اپنی ماں کو لے کے آیا تھا, اپنی ماں کے ساتھ وہ حج کر رہا تھا, اور ماں کو ویل چیئر پہ حج کروا رہا تھا. وہ آتا, ہمیشہ مسائل پوچھتا جاتا, فضائل پوچھتا جاتا, میں اس کو فضائل سناتا, مسائل سناتا. ایک مرتبہ میں نے انہیں کہا, ایک حدیث سنائی یہ والی, میں نے کہا کہ جس بندے نے 50 طواف پورے کیے, اللہ کریم اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا, اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. وہ مجھے کہتا ہے مفتی صاحب اب 5-6 دن بعد ملیں گے.
میں نے کہا چلیں اللہ کریم آپ کو ہمت دے، طاقت دے۔ وہ چلا گیا۔ 5-6 دن بعد یہ نوجوان پھر آیا ہماری بلڈنگ میں، وہ دوسری بلڈنگ میں ہوتا، پھر آیا۔ اس کے یہ ہاتھوں میں چھالے تھے اور پاؤں میں چھالے۔ میں نے کہا کیا کروا کے آئے ہو؟ کہتے الحمدللہ 50 طواف پورے کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا تو یہ چھالوں کا طواف کے ساتھ کیا ہے؟ کہتا ہے والدہ کو ویل چیئر میں پورے کروا کے لایا ہوں۔ سبحان اللہ، اکیلا بندہ ایک طواف، ویل چیئر چلتا ہے اوپر برآمدے میں، بہت بڑا چکر بن جاتا ہے۔ اکیلے بندہ طواف کرے تو تھک جاتا ہے، والدہ کو ویل چیئر پہ پورے برآمدے میں طواف 4-5 دنوں میں 50 طواف پورے کر کے آیا ہے۔ اللہ کریم نے اس کی طلب تڑپ کو ایسا قبول فرمایا۔ ابھی جب عمرے پہ گئے تھے وہ نوجوان ابھی بھی رابطے میں ہے الحمدللہ، جاتے ہیں تو وہاں ملتے ہیں۔ تو ابھی جب عمرے پہ گیا تو واٹس ایپ پاکستانی نمبر سے بنا ہے، اس کا میسج آیا، کہتے ہیں میں نے ویڈیو دیکھی آپ عمرے پہ گئے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے پھر بلا لیا۔ میں ویسے اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ تو نہیں آئے، میں الحمدللہ پھر چلا گیا۔ تو اس نے کہا اچھا وہاں پہ میرا ایک دوست ہے، ذرا اپنا سعودیہ کا نمبر دے دیں، میں اسے دے دیتا ہوں تو وہ آپ کو کال کر کے آپ سے ملے گا۔ میں نے کہا جی یہ میرا سعودیہ کا نمبر ہے۔ نمبر دیا، تھوڑی دیر بعد کال آئی، بلال خان ہی مجھے کال کر رہا ہے، وہی اپنا میرا دوست۔ میں نے کہا آپ کہاں؟ کہتے ہیں آپ تو صرف عمرے کے لیے آئے، میں پکا آ گیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ دعا کرتا رہا یا اللہ اپنے گھر کے قریب ہی کوئی گھر دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ اب جدہ میں البیک جو بڑا ریسٹورنٹ ہے وہاں کا، ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اور کتنے عمرے کر لیے، اور کبھی جمعہ مکہ مکرمہ میں، کبھی جمعہ مدینہ منورہ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ طلب کو دیکھتا ہے، طلب کو دیکھتا ہے۔ بہرحال طواف کی یہ فضیلت ہے، 50 طواف پورے کیے، جنت واجب، گناہوں سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ ابھی فضائل اور بھی ہیں، عرفات کے الگ فضائل ہیں، مزدلفہ کے الگ ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ چند جمعے حج پر ہی ہوں گے، حج و عمرہ کورس کے حوالے سے، تو آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور سن کے آپ کے دل میں طلب تڑپ بھی پیدا ہوگی، اور طلب تڑپ کو اللہ کریم دے کر آپ کو بھی بلا لیں گے۔ اللہ کریم سب کو بار بار حج اور عمرہ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔